میرے آقا نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں انبیاء میں سب سے پہلا ہوں تخلیق کے اعتبار سے، سب سے آخری ہوں بعثت کے اعتبار سے۔ وفی روایت انا اول الانبیاء خلقا وآخرہم بعثا، کہ میں تخلیق میں سب انبیاء سے پہلا ہوں، بعثت میں سب انبیاء کے بعد ہوں۔ تو دوستو، چونکہ سب سے پہلے نبوت آقا کی تشکیل پائی، وہ جب پیکر نور مصطفی عالم خلق میں منصع شہود پر آیا، کنز الاموال میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا رب ذوالجلال یہ نور کا پیکر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا آدم ھذا ابنک محمد، وفی روایت ھذا ابنک احمد ھو الاول وھو الآخر۔ اے آدم یہ تیرا بیٹا محمد ہے، پہلا بھی یہی ہے آخری بھی یہی ہے، اول بھی یہی ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسی وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقہ، وہی یاسی وہی طٰہٰ، اول بھی بنایا آخر بھی بنایا۔ انبیاء علیہ السلام سے فرمایا تم روحو اس پیکر نوری کے گرد جمع ہو جاؤ۔ انبیاء کی روحیں جمع ہو گئیں، یکایک ان کی روحوں کو ایک نور نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انبیاء کی ارواح نے پوچھا رب ذوالجلال، امام قسطلانی فرماتے یہ نور کیا ہے؟ فرمایا یہ نور اس مصطفیٰ کا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ گے تو نبوت مل جائے گی۔ سب انبیاء نے ان پر ایمان لانے کی شہادت تھی، اور اللہ پاک نے فرمایا تمہاری شہادت پر میں گواہ ہوں۔ سو سب سے پہلی نبوت سب انبیاء نے تسلیم کی، سو اس نبوت کا فیض چل پڑا۔ اس نبوت کے فیض سے کسی کو حسن ملا، کسی کو احیاء موتا ملا، کسی کو دریائے نیل کے راستے بنانے کی قوت ملی، کسی کو پرندوں میں پھونک مار کے اڑانے کی طاقت ملی، کسی کو عصا مار کے پہاڑ سے اونٹنی نکالنے کی طاقت ملی۔ یہ سارے کمالات اس فیض نبوت مصطفی کے تھے۔ ہر نبی کی نبوت اپنی استعداد کے مطابق فیض پاتی رہی، حسن نکھرتے رہے، حرکت پذیر رہی نبوت، ارتقاء کا سفر جاری رہا۔ جب سارے کمالات نبوت رب ذوالجلال دنیا میں آشکار فرما چکا، اب چاہا کہ نبوت کے سارے کمالات لاکھوں مقدس نفوس کے ذریعے کائنات میں دکھائی جا چکے، اب ان ساروں کو مجتمع کر کے اس پیکر کو ظاہر کیا جائے کہ جس کے تصدق سے کمالات دکھائے جا رہے تھے۔ آقا دو جہاں کی بعثت ہو گئی، تو سارے کمالات حضور کے کمالات کی تمہید بن گئے، اور حضور علیہ السلام کا کمال نبوت کا آخری باب بن کر آیا۔ سارے کمالات نبوت حضور کے کمال نبوت کے ابتدائی مرحلے بن گئے، حضور کا کمال نبوت انتہا بن کر آیا۔ تو دوستو، ابتدائی مرحلوں کے بعد جب انتہا آ جائے، تو اس انتہا کے آ جانے کے بعد پھر کسی ابتدائی مرحلے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب سارے حسن مجتمع ہو کر ایک پیکر میں آ جائیں تو قیامت تک پھر وہی پیکر کافی اور وافی ہوتا ہے۔ اوروں کو نبوت کے ساتھ بعثت ملی، حضور کو ختم نبوت کے ساتھ ملی، اس لیے میرے آقا نے فرمایا قد انقطعت الرسالۃ والنبوۃ ولا رسول بعدی ولا نبی، کہ میرے آنے پر نبوت بھی منقطع ہو گئی، رسالت بھی منقطع ہو گئی، اب میرے آ جانے کے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ ایک قصر نبوت تھا جس میں اینٹیں رکھی جا رہی تھیں، اس محل نبوت کی تعمیر ہو رہی تھی، آخری اینٹ کی جگہ بچ گئی تھی، میری بعثت ہوئی، قصر نبوت مکمل ہو گیا، اب کسی اینٹ کی جگہ نہیں ہے، اب جو کچھ ہوگا وہ روڑے کنکریاں ہوں گی جن کو اٹھا کے پھینک دینا ہوگا۔ فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل
بنا بیتن فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ ویطوف الناس بہ ویعجبون ویقولون ہلا وضعت ہذہ اللبنہ فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین فجئت فختمت الانبیاء. فرمایا میرے اور پہلے انبیاء کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا فاحسنہ واجملہ، بڑا خوبصورت بنایا، ہر طرف بہترین تعمیر کا نمونہ پیش کیا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ آ کے مکان کو ارد گرد گھوم کے دیکھنے لگے، تعریف کرنے لگے، مگر جب اس کونے پر آئے تو پوچھنے لگے کہ یہ جگہ کیوں خالی ہے، یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ فرمایا فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، لوگوں قصر نبوت کو مکمل کرنے والی آخری اینٹ میری ذات ہے اور میں آخری نبی بن کر آیا ہوں.